صحابہ کرام وحی کے پابند تھے، اللہ کے رسول وحی کی پابندی کیا کرتے تھے، اور وہی دین ہے۔ اللہ کی طرف سے جو چیز نازل ہوتی ہے تو وحی کہا جاتا ہے۔ قرآن بھی وحی ہے، حدیث بھی وحی ہے۔ قرآن وحی چلی ہے، حدیث وحی خفی ہے۔ قرآن بھی اللہ کی طرف سے آیا ہے، حدیث بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ ایک ایک جملہ اس کا اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ قرآن پاک وحی مطلوب ہے، حدیث وحی غیر مطلوب۔ قرآن پاک اس کو ہم پڑھتے ہیں، حدیث کو ہم تلاوت نہیں کرتے ہیں، حدیث پر ہم عمل کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وحی جو ہے یہ دین ہے، جو وحی نہیں ہے وہ دین نہیں ہو سکتا۔ وہی کتاب و سنت ہے، قرآن و حدیث ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ رہے وحی آتی رہی، جب آپ دنیا سے چلے گئے وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ دین وہ ہے جو آپ کے دور پہ نازل ہوا، جو آپ پر نازل ہوا اور آپ نے لوگوں کو بتلا دیا، وہ دین ہے۔ اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز بھی نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد جو نکلا ہے وہ ساری کی ساری گمراہی کی سوا اور کچھ بھی نہیں۔ اس کے بعد جو کچھ نکلا ہے وہ امت مسلمہ کے درمیان تفریق کا باعث تو بنا ہے، انتشار کا باعث تو بنا ہے، اختلاف کا باعث تو بنا ہے، جنگ و جدل کا باعث تو بنا ہے، لیکن اتفاق کا باعث نہیں بن سکا۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اصل راستے کو چھوڑ دیا۔ قرآن اور حدیث آج بھی ہمارے پاس موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اس کو دنیا کے اندر رکھنا ہے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ آپ نے تو کہہ دیا کہ تم قرآن پر عمل کرو، حدیث پر عمل کرو، لیکن قرآن و حدیث ہمارے پاس تھی نہیں، ہم کس پر عمل کرتے؟ اللہ نے قرآن بھی ساتھ بھیج دیا ہے، حدیث بھی بتلا دی، حدیث کی حفاظت بھی کروا دی۔ حدیث آج امت کے پاس موجود ہے، قرآن آج موجود ہے، اور فرمایا حکم یہ چلا آ رہا ہے کہ اس پر عمل کرنا ہے، کسی اور کی طرف نہیں جانا۔ کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی امام ہے، کوئی مقتدی ہے، کوئی عالم ہے، کوئی جاہل ہے، سب کو حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ تم سارے کے سارے مل کر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سارے کے سارے مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ اس کے اندر کوئی تقسیم نہیں ہے کہ عالم جو ہے وہ پکڑ لے، جاہل جو ہے عالم کو پکڑ لے، یہ اللہ نے کہیں بھی نہیں فرمایا۔ یہ جو تقسیمیں ہم نے کر رکھی ہیں کہ ایک عالم جو ہے وہ کتاب و سنت کو سیکھے اور جاہل جو ہے وہ عالم کے پیچھے چل پڑے۔ آج سب سے بڑا فتنہ یہیں سے پیدا ہوا، کتنے فرقے نکلے ہیں، یہیں سے نکل رہے ہیں۔ ہم نے علماء کو ایک اتھارٹی قرار دیا ہے، ہم نے پیروں فقیروں کو ایک اتھارٹی قرار دیا ہے، ہم نے ان کی بات کو دلیل قرار دیا ہے۔ آج امت مسلمہ کے اندر جو چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، گمراہی پیدا کر دیتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ ہی سال پہلے کی بات ہے کہ لاہور میں ایک شخص نے علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر جا کر اپنے بچے کو ذبح کر دیا۔ اگلے دن اخبارات میں بہت لمبی چوڑی ان کی بحث مباحثہ ہوا، تو کسی نے پوچھا کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے؟ دوسرے نے کہا کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آیا اور آپ نے فرمایا کہ اپنے بچے کو علی حجویری کے دربار پر جا کر ذبح کرو۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو بات دنیا کہہ رہی ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، ہمیں اللہ کے رسول نے یہ راستہ بتلایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو یہ کہیں گے کہ اپنے بچے کو ذبح کر دیں۔ انہوں نے دین بنا لی اور لوگ اس بات کا شعور نہیں ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ دین اصل کیا ہے۔ دین اصل کتاب و سنت ہے، قرآن اور حدیث ہے، اور ساری کی ساری امت کو یہ کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ ایمان والو، اللہ سے آگے نہ بڑھو، اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو، جو اللہ کہتا ہے وہ مان لو، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ مان لو، جو یہ کہہ رہے ہیں وہ مان لو۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کسی مومن مرد کے لیے، کسی مومن عورت کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے علاوہ کسی اور کے فیصلے کو تسلیم کرے۔ وہ قرآن اور حدیث کے علاوہ کسی اور بات کو مانے، کسی مومن مرد کے لیے اور کسی مومن عورت کے لیے بات جائز نہیں ہو سکتی۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ اللہ کی مانو، اس کے پیغمبر کی مانو، اس کے علاوہ کسی کی نہ مانو، چاہے وہ چھوٹا ہے چاہے وہ بڑا ہے۔ ہم چھوٹے بڑی کی بات نہیں کرتے، اور یہی بات تھی، اس کی وجہ سے صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے عظمتیں دی، ان کے اندر کوئی گروہ بندی نہیں،
آپ کو صحابہ کرام میں کوئی حنفی نہیں ملے گا، کوئی شافعی نہیں ملے گا، کوئی مالکی نہیں ملے گا، کوئی حنبلی نہیں ملے گا، کوئی آپ کو صحابہ کرام میں یہ تقسیمیں نظر نہیں آئیں. یہ تقسیمیں تو ہم نے شروع کر دی اور ہر شخص اپنی تقسیم پر اس طریقے سے کرتا ہے جس طریقے سے اللہ نے اس کو حکم دیا ہے کہ تم یہ بات مانو. کوئی کہہ سکتا ہے کتاب و سنت سے کوئی دلیل دے سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کوئی اس بات کے بارے میں بتلا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ میرے پاس 4 امام آئیں گے، اسی بات کو مانیں. جب تک امت مسلمہ کتاب و سنت پر کاربند رہی اللہ تعالیٰ نے اس کو آزادی نہیں دی، اور جب امت مسلمہ نے قرآن اور حدیث کو چھوڑا ہے، اختلاف انتشار میں فرقہ واریت میں پڑی ہے، آئمہ کو چیروں فقیروں کو اپنا مرشد رہنما مان لیا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک امت مسلمہ روز بروز زوال پذیر ہوتی جا رہی ہے. اس علاقے کا امام اور ہے، اس علاقے کا امام اور ہے، اس بستی کو مانتا ہے، اس بستی کو مانتا ہے، اس کے نزدیک میرا پیر بڑا ہے، اس کے نزدیک میرا پیر بڑا ہے، اس کے نزدیک میرا مرشد بڑا ہے، اس کے نزدیک میرا مرشد بڑا ہے. یہ ہمارے سارے کے سارے جھگڑے یہاں پر ہو رہے ہیں. اگر سارے کے سارے مل کر کہتے تیری بستی بھی ٹھیک نہیں، تیری بستی بھی غلط ہے، تیرا پیر بھی ٹھیک نہیں، تیرا مرشد بھی غلط ہے، تیرے عالم کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے، تیرے کی بھی غلط ہو سکتی ہے، آؤ آج اس پر جمع ہوتے ہیں جس کی بات کوئی بھی غلط نہیں ہو سکتی، جس کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک جملہ لازم وہی پر مرضی. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. جو بات آپ کی زبان سے نکلتی ہے، آپ جو بات کہتے ہیں وہ آپ کی اپنی نہیں ہوتی، اللہ فرماتے ہیں تب آپ زبان سے کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ جو بات کہتے ہیں صحابی لکھتے ہیں. ایک مرتبہ کسی نے روک دیا کہ ہر بات نہ لکھا کرو، وہ صحابی رک گئے. کچھ عرصہ گزرا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ لکھتے نہیں ہیں. پوچھا کیوں نہیں لکھتے؟ میری باتیں لکھا کرتے تھے، میری حدیثیں لکھا کرتے تھے، اب یہ حدیثیں لکھنے سے روک کیوں گئے ہو؟ کہا اللہ کے رسول اس وجہ سے رکا ہو کہ آپ کی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکل جائے جو دین نہ ہو، میں اس کو لکھ لوں تو پھر اس کے بعد میں کس طریقے سے اس کو ادا کروں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑا اور زبان کو پکڑ کر یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ میرے صحابی اس زبان سے جو کچھ نکلے گا حق نکلے گا، حق کے سوا کبھی کچھ نہیں نکل سکتا. اس سے ایک ایک جملہ حق میں نکلے گا، ایک ایک بات حق کی نکلے گی. میں کہتا ہوں اللہ کے رسول کے علاوہ کائنات کے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنی زبان کو پکڑ کر یہ کہہ دے کہ اس سے حق نکلے گا، حق کے سوا کچھ نہیں نکلے گا. چاہے وہ کتنا بڑا امام کیوں نہ ہو، یہ بات کوئی کہہ سکتا ہے؟ یہ دعویٰ کوئی کر سکتا ہے کہ میری زبان سے جو نکلے گا حق نکلے گا؟ میں یہ کہتا ہوں کائنات کے اندر اللہ کے رسول کے بعد یہ دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا. جب یہ دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا پھر اس کا مطلب ہے زبان سے سچ بھی نکل سکتا ہے، زبان سے غلط بھی نکل سکتا ہے، جھوٹ بھی نکل سکتا ہے، زبان سے غلط بات بھی نکل سکتی ہے. تو ہمیں یہ پابند نہیں کیا گیا کہ اس کی زبان سے جو نکلے اس کو مان لو، یہ پابند کیا گیا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کہیں وہ مان. اختلاف جب پیدا ہو جائے، جب اختلاف و انتشار کا دور دورہ ہو پھر ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی صحابہ میں ایک اختلاف پیدا ہوا تھا. حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا معروف اختلاف ہے. جنگیں بھی ہوئی، آپس میں لڑے بھی. اختلاف فقط ایک غلط فہمی کی بنیاد پر اور اس کے اندر غیر مسلموں کی اغیار کی بہت زیادہ کارستانیاں تھیں. صحابہ کرام آپس میں لڑ پڑے، کئی ہزار صحابہ کرام شہید کر دیے. اس اختلاف اور انتشار کے دور میں حضرت عبداللہ بن عباس سے کسی نے پوچھا تھا، لوگ 2 گروہوں میں بٹ گئے.